أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گناہوں کی نحوست بڑھ رہی ہے دم بدم مولا. گناہوں کی نحوست بڑھ رہی ہے دم بدم مولا. میں توبہ پر نہیں رہ پا رہا ثابت قدم مولا. میں توبہ پر نہیں رہ پا رہا ثابت قدم مولا. کمر توڑی ہے سیاہ نے دبایا نفس و شیطان نے. کمر توڑی ہے سیاہ نے دبایا نفس و شیطان نے. نہ کرنا حشر میں رسوا میرا رکھنا بھرم مولا. نہ کرنا حشر میں رسوا میرا رکھنا بھرم مولا. میں توبہ پر نہیں رہ پا رہا ثابت قدم مولا. گناہوں نے مجھے آئے کہیں کبھی نہیں چھوڑا. گناہوں نے مجھے آئے کہیں کبھی نہیں چھوڑا. کرم ہو از تو پھیلے سید عرب و عجم مولا. کرم ہو از تو پھیلے سید عرب و عجم مولا. گناہوں کی نحوست بڑھ رہی ہے دم بدم مولا. اندھیری قبر کا احساس ہے پھر بھی نہیں جاتی. اندھیری قبر کا احساس ہے پھر بھی نہیں جاتی. گناہوں کی خدایا عادت فرما کرم مولا. گناہوں کی خدایا عادت فرما کرم مولا. قبر محبوب کے
جلووں سے بسا دے مالک، تیرا کیا جائے گا، میں شاد رہوں گا یا رب۔ قبر میں کرنا محمد کے نظارے ہوں گے، حشر تک کیسے میں پھر تنہا رہوں گا یا رب۔ اندھیری قبر کا احساس ہے پھر بھی نہیں جاتی، گناہوں کی خدایا عادت فرما کرم مولا، گناہوں کی نہیں جاتی، گناہوں کی خدایا عادت فرما کرم مولا۔ گناہ کرتے ہوئے گر مر گیا تو کیا کروں گا میں، گناہ کرتے ہوئے گر مر گیا تو کیا کروں گا میں، بنے گا ہائے میرا کیا کرم فرما کرم مولا، بنے گا ہائے میرا کیا کرم فرما کرم مولا۔ گناہوں کی نحوست بڑھ رہی ہے دم بدم مولا، خیرت کرتی نہیں اب کا ملا ہی میں ہوا لاکا، خیرت کرتی نہیں اب کا الہی میں ہوا لاکا، تجھی سے التجا ہے مجھ پہ کر رحم و کرم مولا، تجھی سے التجا ہے مجھ پہ کر رحم و کرم مولا۔ مسلمان ہو اگرچہ بد ہو سچے دل سے کرتا ہوں، مسلمان ہو اگرچہ بد ہو سچے دل سے کرتا ہوں، تیرے ہر حکم کے آگے سرے تسلیم میں خم مولا، تیرے ہر حکم کے آگے سرے تسلیم میں خم مولا، تو ڈر اپنا عنایت کر، تو ڈر اپنا عنایت کر، رہے اس ڈر سے آنکھیں تر، تو ڈر اپنا عنایت کر، رہے اس ڈر سے آنکھیں تر، مٹا خوف جہاں دل سے، مٹا دنیا کا غم مولا، مٹا خوف
جہاں دل سے مٹا دنیا کا غم مولا، گناہوں کی نحوست بڑھ رہی ہے دم بدم مولا، شاہ مدینہ اب مشرف حج سے فرما دے، شاہ مدینہ اب مشرف حج سے فرما دے، چلے عطار پھر روتا ہوا سوئے حرم مولا، چلے عطار پھر روتا ہوا سوئے حرم مولا، گناہوں کی نحوست بڑھ رہی ہے دم بدم مولا، میں توبہ پر نہیں رہ پا رہا ثابت قدم مولا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے، صحرائے مدینہ ہمیں آنکھوں سے دکھا دے، پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا 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 دے، یا رب مجھے دیوانہ مدینے کا بنا دے، یا رب مجھے دیوانہ مدینے کا بنا دے، یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، روتا ہوا جس دم میں در یار پہ پہنچوں، روتا ہوا جس وقت میں دربار پہ پہنچوں، روتا ہوا جس وقت میں دربار پہ پہنچوں، روتا ہوا جس وقت میں دربار پہ پہنچوں، اس وقت مجھے جلوہ محبوب دکھا دے، اس وقت مجھے جلوہ محبوب دکھا دے، یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، ہاں بہتی رہے اکثر شہ ابرار کے غم میں، بہتی رہے اکثر شہ ابرار کے غم میں، بہتی رہے اکثر شہ ابرار کے غم میں، روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے، روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے، دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دم، دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دم، دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر
کو مدینہ میرے اللہ بنا دے، سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے، سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، 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 مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے، 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 دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا، 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 امت کو خدایا رہ سنت پہ چلا دے، ہم سب کو خدایا رہ سنت پہ چلا دے، اللہ ملے حج کی اسی سال سعادت، اللہ ملے حج کی اسی سال سعادت، اللہ ملے حج کی اسی سال سعادت، بدکار کو پھر روضہ محبوب دکھا دے، بدکار کو پھر روضہ محبوب دکھا دے، عطار سے محبوب کی سنت کی خدمت، عطار سے محبوب کی سنت کی خدمت، عطار سے محبوب کی سنت کی خدمت، ہم سب سے بھی محبوب کی سنت کی خدمت، ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے، ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے، یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل 15 شعبان المعظم کا یہ مبارک لمحات ہمیں نصیب ہو رہے ہیں، اور آج نہ صرف 15 شعبان المعظم ہے بلکہ آج جمعہ بھی ہے، تمام عاشقان رسول کو جمعہ مبارک ہو، اور مغفرت اور بخشش کے لمحات ہیں۔ پھر الحمدللہ ایک تعداد ہے جو 15 شعبان کا روزہ رکھے ہوئے ہیں، تو یہ مختلف ایسے اسباب ہوتے ہیں جو اللہ کی رحمت کو ابھارنے والے بھی ہوتے ہیں۔ الحمدللہ مسجد اس وقت ہم فنائی مسجد میں ہیں کی حاضری، پھر ساتھ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک، پھر عاشقان رسول کی صحبت، جمعہ، شعبان آقا کا مہینہ، پھر 15 شعبان، اور عصر و مغرب کا درمیانی وقت
کہ وہ لمحات جن میں جمعہ کے روز دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان میں ایک لمحہ عصر و مغرب کے درمیان بھی بتایا جاتا ہے. تو یوں پھر روزے سے ایک تعداد اسلامی بھائیوں کی ہوتی ہے. تو یوں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ابھارنے والے کئی اسباب دستیاب ہیں. اللہ اخلاص نصیب کرے. تو یہ مواقع ہوتے ہیں جن میں دعائیں کثرت سے مانگ بھی لینی چاہیے کہ نہ جانے کس کی آمین ہماری دعا کی قبولیت کا سبب بن جائے. کہ اللہ تعالیٰ کو دعا مانگنے والا پسند ہے، بلکہ جو دعا ترک کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر غضب فرماتا ہے. تو دعا یہ خود ایک عبادت ہے. الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے. اور دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. تو دعا کرتے ہی رہنا چاہیے. اور دعا میں یقیناً اپنی محتاجی کا بھی اظہار ہے، اپنی بے بسی کا بھی اظہار ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اقرار ہے، اس کی قدرت کاملہ ہونے کا کہ وہ زبردست ہے، وہ ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے. یہ اس کا اقرار بھی کرتے کہ مولا دے گا تو ملے گا، وہی ہے دینے والا. تو ہم اس سے اسے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، اس کے نیک بندوں کا واسطہ وسیلہ دے کر دعا کرتے ہیں. تو کرتے رہنا چاہیے. اچھے حالات میں زیادہ کرنی چاہیے. لوگ عموماً برے حالات میں دعائیں زیادہ کرتے ہیں، مگر یاد رکھیے اچھے حالات میں دعا اور زیادہ کرنی چاہیے. عموماً جب حالات اچھے ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کو مکان آپ کا ہو گیا تو آپ کی جاب اچھی ہو گئی، آپ کی آمدنی اچھی ہو گئی، آپ کے لیے خوشیوں کے اور راحتوں کے لمحات کے دروازے جب کھل رہے ہیں، تو یہ وہ خاص گھڑیاں ہیں جہاں بندہ زیادہ اپنے رب کو یاد کرے، اپنے رب کی نافرمانیاں چھوڑ دے. کہ جب اس پر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بڑھا رہا ہے تو وہ اپنے عمل کے ذریعے اس بات کو ظاہر کرے کہ مولا میں تیرے ان ملنے والی نعمتوں پر تیرا شکر ادا کرنے والا ہوں، میں تیرا نافرمان نہیں ہوں. تیری نعمتوں سے میں مزید تیرا قرب پانا چاہتا ہوں، نہ کہ میں تجھ سے دور ہونا چاہتا ہوں. لئن شکرتم لازیدنکم. جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جتنا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتیں اور بڑھا دیتا ہے. اور شکر کے ذریعے نعمتوں کو باندھ کر رکھو کہ اب جتنا شکر ادا کریں گے نعمتیں بھی بندھی رہیں گی، اور نعمتیں مزید اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. لوگ بے باک ہو جاتے ہیں جب صحت ملتی ہے، دولت ملتی ہے، آسانیاں ملتی ہیں. اب دیکھیں غریب آدمی ہوتا ہے، کچھ نہیں کر رہا ہوتا، لیکن جب امیری آتی ہے تو عیاشیوں میں لگ جاتا ہے، گناہوں میں پڑ جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب اس کے لیے کشادگی دی، اس کے لیے رزق کھولا، بھلے 500,000 روپے، 10,000 روپے، لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ روپے جو بھی کھلا، تو تم اللہ کا شکر ادا کرو، نہ کہ اس آنے والی آمدنی کو، اس آنے والی نعمت کو تم اللہ کی نافرمانیوں میں گزارو. وہ تمہیں تنگ دست کر دے گا، پھر کیا کرو گے؟ پھر جب یہ بڑھتی آمدنی جب آتی ہے تو اس میں اپنی آسائشوں پر ہی خرچ کرنے کے بجائے اس میں غریبوں کا بھی حصہ نکالے نا. ہم سوچتے ہیں بعض اوقات کہ یار بے طلب مل رہا ہے، بے مانگے مل رہا ہے، اور بعض بات تو ایسے جن کو واقعی ضرورت سے زیادہ محسوس ہوتا ہے کہ مل رہا ہے. اللہ کی اطاعت، جس کو چاہے جتنا دے دے، وہ جس کے لیے چاہے رزق کشادہ فرما دے، جس کے لیے چاہے رزق تنگ فرما دے. ہم اس کے بندے ہیں، اس کی مرضی ہے. بلکہ ایک روایت کا تو مجھے ایک مضمون یاد آ رہا ہے کہ کئی ایسے ہیں کہ جن کے ایمان کا تحفظ یہ ہے کہ اس کو صحت نصیب ہو، یعنی اس کی صحت مند رہنے میں اس کے ایمان کا تحفظ ہے. بعض وہ ہیں جن کے دولت کی کشادگی میں اس کے ایمان کا تحفظ ہے. بعض وہ ہیں کہ جن کی بیماری میں ان کے ایمان کا تحفظ ہے، اور بعض وہ ہیں جن کی غریبی میں ان کے ایمان کا تحفظ ہے. اللہ جانتا ہے کہ کس کا ایمان کا تحفظ کس چیز میں ہے. کہ اللہ تعالیٰ بعضوں کو کشادگی دے دیتا ہے، بہت کشادگی دیتا ہے. تو روایتوں کا مضمون یہ ہے کہ یہ کشادگی گویا کہ اس کے ایمان کے تحفظ کا ایک سبب ہے. اگر اس سے وہ چلی جائے تو اس کے ایمان کے مسئلے ہو جائیں گے. تو ہم کو ان تمام تر چیزوں پر غور کرنا چاہیے
کہ اللہ تعالیٰ جب بھی ہم پر اپنی نعمتیں بڑھائے، صحت کی صورت میں، محبت کی صورت میں، پیار کی صورت میں، اتفاق کی صورت میں، ہم اس پر اللہ کی ناشکری کرنے کے بجائے اور اس پر غرور و تکبر کرنے کے بجائے، اس کی نافرمانی کرنے کے بجائے، سرکشی کرنے کے بجائے، ہم اتنا ہی اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب رات کے حصے میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے کچھ عبادت کے متعلق کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے صدقے آپ کے اگلے و پچھلوں کے گناہ معاف نہ فرمائے؟ تو آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، آپ کے قدم مبارک متورم ہو جاتے ہیں، یعنی آپ کے قدموں میں سوزش ہو جاتی، سوج جاتے، اتنی کثرت کے ساتھ قیام فرماتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، تو آپ فرماتے کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری، اس کی فرما برداری میں بندے کو جب نعمت ملتی ہے، فتح ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے، تو وہ معاذ اللہ ہمارے یہاں بھنگڑے ڈالتے ہیں، ہمارے یہاں خوشی کے مارے گانے بجاتے ہیں، خوشیوں کے مارے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، کیوں بھائی کامیابی ملی ہے، جیت گئے، فلاں چیز فتح ہو گئی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بیت المقدس کی چابیاں دی گئیں، جب آپ نے اس کو فتح کیا، وہ سرزمین جب فتح ہوئی، مسلمانوں نے فتح کی، اور جب ان کی وہ خواہش تھی زمین والوں کی کہ چابی مسلمانوں کے امیر المومنین کے ہاتھوں میں دی جائے گی، اور جب آپ اپنے عام کپڑوں میں اس حال میں جب اس زمین پر تشریف لاتے ہیں کہ آپ کا غلام سوار ہے اور آپ سواری چلا رہے ہیں، اور جب آپ کو چابیاں دی گئیں، جب فتح ہوئی، تو آپ نے اس وقت جو سپہ سالار تھے، مجھے یہ یاد پڑ رہا ہے اگر میں غلطی نہیں کر، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، جس کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امین الامت فرمایا تھا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بھائی ابو عبیدہ کہاں ہیں؟ جب وہ آئے تو آپ نے الگ ہو گئے، اور الگ ہو کر اس فتح پر اور اس کامیابی پر آپ رو رہے ہیں، دونوں رو رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی کامیابی تھی، اس زمین کا فتح ہو جانا بہت بڑی کامیابی تھی مسلمانوں کے لشکر کی، مگر اس وقت کے امیر المومنین اس فتح پر کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور خوف کر رہے ہیں کہ قیامت کے روز میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، اور رو رہے ہیں، اشک بہا رہے ہیں۔ کامیابیاں اور نعمتیں یہ بے باک نہیں کرتی، عاجزی انکساری لاتی ہے، دینے والے رب کی ذات ہے، اس نے تمہیں طاقت دی، تم نے تم کامیاب ہو گئے، اس نے تمہیں دولت دی، تم کامیاب ہو گئے، اس نے تمہیں صحت دی، تم کامیاب ہو گئے، تمہیں ذہانت دی، عقل دی، تمہارے ساتھ ساتھی کر دیے، تم کامیاب ہو گئے۔ اگر اللہ تعالیٰ تم سے یہ سب لے لے تو تم کامیاب کیسے ہو سکتے ہو؟ یہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو فاتح مکہ بن کر تشریف لاتے ہیں، آئے ہے تاریخ گواہ ہے کہ سر مبارک اس قدر جھکا ہوا ہے کہ آپ کی داڑھی مبارک اونٹ کے پالان سے لگ رہی ہے، اس قدر تواضع اور عاجزی کے ساتھ امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس عاجزی کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں، اور تواضع اور عاجزی کی وہ مثال دنیا بھر کو قائم کر کے دے دی کہ ایسا فاتح ہو تو سامنے آئے، وہ فاتح مکہ، اور آتے ہی عام معافی کا اعلان فرما دینا۔ تو جب شکر جتنا کریں گے اتنی نعمت بڑھے گی، تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ہمیں بچنا چاہیے۔ وہی ہمیں صحت دیتا ہے، تندرستی دیتا ہے، اسی نے ہمیں ایمان دیا، اسی نے اس ایمان کی حفاظت کی سوچ بھی اسی نے دی ہے کہ ہم سوچتے رہے کہ کہیں ہمارا ایمان ضائع نہ ہو جائے۔ یہ رونا، یہ نعتیں، یہ مدنی ماحول میں برکت، یہ مدنی ماحول میں ترقیاں، یہ لوگوں کا جاننا، لوگوں کا پہچاننا، لوگوں کا قریب آنا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جس کے لیے دیے، یہ ایک طرح سے ایک جیسے نعمت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی ہے لوگوں میں، تو وہ اس پر غرور و تکبر کرنے کے بجائے اور اس پر اللہ کی نافرمانیوں پر اترنے کے بجائے اس رب کی رضا اور اس کو راضی کرنے والے کام کرے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اس کی نعمتیں مزید بڑھائے، اور پھر جس پر نعمتیں بڑھ رہی ہیں اس پر حسد نہ کریں، بلکہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے، یا اللہ
تو نے اس کو اتنی نعمتیں دی ہیں، اس کی نعمت میں اور برکت دے اور ہمیں بھی نعمتوں سے حصہ عطا فرما۔ تو یہ چند مدنی پھول اب تک میں نے بڑھائے ہیں کہ جو جو نعمتیں نصیب ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے، اس کی جناب سے، اس پر شکر گزاری کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس کا شکر ادا کرے، ہر حال میں شکر ادا کرے۔ ایک شخص سے ملاقات ہوئی، امیر تھے، بہت امیر تھے، مگر بیچاروں کے ساتھ نقصان ہو گیا، ایک مسئلہ ہو گیا، آگ لگ گئی۔ ملاقات ہوئی، بڑے میں نے اس کو صبر والا پایا، ماشاءاللہ اچھا انداز تھا، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے پائے گئے کہ شکر ہے۔ تو وہاں ایک بات ہوئی تھی کہ سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی رحمت سے ایمان سلامت ہے، ایمان سلامت۔ اچھا پھر جو مصیبت آتی ہے اس سے بڑھ کر نہیں آئی، اس سے بڑھ کر آتی، فیکٹری جل گئی، گھر بھی جل جاتا تو کیا کرتے؟ جو آئی ہے، جانے والی آئی ہے کہ یہ چلی بھی جاتی ہے۔ تو یوں شکر کے کئی پہلو ہوتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو شکر گزاری نصیب کرے اور ہم شکر ادا کرتے رہیں، اس کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اس نے ہم کو جو جو نعمتیں دی ہیں، ہم واقعی اس قابل نہیں ہیں، ہم تو کسی بھی قابل نہیں ہیں، یہ سب پیارے محبوب کا کرم ہے، یہ سب سرکار کا کرم ہے جو بات اب تک یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ عطا کیا مجھ کو درد الفت کہاں تھی پر خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پر بنی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم تمہارا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ بس یہ کرم جاری رہے، کرم جاری رہے اور ایسا جاری رہے، ایسا جاری رہے کہ اس کرم کے صدقے شفاعت لیتے ہوئے بے حساب جنت میں داخل ہو جائیں انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔ تو اللہ تعالی ہمیں شکر گزاری عطا کرے اور پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو احسانات ہیں ہم پر، شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا، شکر ایک کرم کا بھی مناد خان ادا ہو نہیں سکتا، دل تم پہ فدا، جان حسن تم پہ فدا ہو۔ شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا، شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا، دل تم پہ فدا،
جان حسن تم پہ فدا ہو، دل تم پہ فدا، جان حسن تم پہ فدا ہو. صلو علی الحبیب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم اجرنی من النار. اللہم اجرنی من النار. اللہم اجرنی من النار. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ. اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ. اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ. اللہم ارزقنی الجنت بغیر الحساب. اللہم ارزقنی الجنت بغیر حساب. اللہم انا نسألک العافیہ. اللہم انا نسألک العافیہ. اللہم انا نسألک العافیہ. اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی بلد حبیبک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہم ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع فی داری وبارک لی فی رزقی. اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا ارحم الراحمین ہماری بے حساب مغفرت کر دے. یا اللہ ہمیں بخش دے، ہماری بے حساب بخشش کر دے. یا اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں، یہ تجھے یاد کرنا، تیرے حبیب کو یاد کرنا، سب قبول کر لے، اپنی رحمت سے قبول کر لے. ثواب سے محروم نہ کر. تو راضی ہو جا اے اللہ، تو راضی ہو جا. ہم گناہگاروں سے راضی ہو جا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. ایسا راضی ہو جا اللہ، ایسا راضی ہو جا اللہ. اے اللہ ایسا راضی ہو جا پیارے حبیب کے صدقے میں، پھر کبھی بھی ناراض نہ ہو. راضی ہو جا. ہمیں اپنی نعمتوں سے مالا مال کر، اپنے غیب کے خزانے کھول دے، اور اللہ تیرا شکر گزار بندہ بنا، صابر بندہ بنا، شاکر بندہ بنا، قانع بندہ بنا. یا اللہ تجھے راضی کرنے والا بنا، تیرے حبیب کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا، نمازی اور پرہیزگار بنا، ماں باپ کا فرما بردار بنا، مرشد کا فرما بردار بنا، سچا پکا عاشق رسول بنا دے. یا اللہ مریضوں کو صحت دے، مریضوں کو تندرستی دے، مریضوں کو راحت دے، قرض داروں پر کرم کر دے، بیماروں پر کرم کر دے، پریشان حالوں پر کرم کر دے، دکھیاروں پر کرم کر دے. یا اللہ بے گھروں پر کرم کر دے. یا اللہ جو دکھی پریشان اپنی جائز حاجتیں، جائز نیتیں، جائز ارادے، جائز دعائیں لے کر حاضر ہے، اللہ سب پر کرم فرما دے، ہم سب پر کرم کر دے.
ہم سب کی دنیا بھی اچھی کر، ہم سب کی آخرت بھی اچھی کر، اور اللہ ہم سب کی قبر بھی اچھی کر دے، ہماری قبر کو محبوب کے نور سے پر نور کر دے، اور اللہ قیامت کے روز تیرے حبیب کے جھنڈے تیرے جگہ عطا کر، تیرے عرش کے سائے میں جگہ عطا کر، اور ہم سب کو بلا حساب جنت میں داخلہ دے دے۔ یا اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھ، مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، مسلمان ہے ہم سب بھی مولا تیرے کرم سے، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ خدا برے خاتمے سے بچانا، خدا برے خاتمے سے بچانا، پڑھو کل جب نکلے دم یا الہی، پڑھو کلمہ جب نکلے دم یا اللہ، تختِ حسن پر رسوا ہونے سے بچانا، نزا کے وقت بھی رسوا ہونے سے بچانا، پڑھو کلمہ جب نکلے دم یا الہی، 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 حال آسی کا بے حد برا ہے، تیری رغبت کا بس عفو ظلم و قصور و خطا کی، عفو ظلم و قصور و خطا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، میرے مولا تو خیرات دے دے، میں گناہوں میں لتھڑا ہوا ہوں، میں گناہوں میں لتھڑا ہوا ہوں، بد سے بدتر بگڑا ہوا ہوں، میں گناہوں میں لتھڑا ہوا ہوں، بد سے بدتر بگڑا قصور و خطا کی، عفو ظلم و قصور و خطا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، میرے مولا تو خیرات دے دے، میرے مولا تو خیرات دے دے،
تو خیرات دے دے میرے مولا تو خیرات دے دے یا خدا سچی توبہ کی توفیق دے دینے بن جاؤ جی چاہتا ہے نیک بن جاؤ جی چاہتا ہے خدا تجھ سے میری ہے یا الہی کرے سی عنایت دے دے ایمان پر استقامت تجھ سے عطار کی التجا ہے مولا سگے عطار کی التجا ہے تجھ سے عطار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے نہیں گناہ بدکار میں کوئی بدکار میں کوئی نیکی فقط ہے تیری رحمت کا آسرا یا رب فقط ہے تیری رحمت کا آسرا یا تو لینا حشر میں عطار کے عمل مولا تو لینا حشر میں ہم سب کے بھی عمل مولا بلا حسابگی تو اس کو بخشنا یا رب بلا حسابگی تو سب کو بخشنا یا رب بلا حسابگی تو ہم کو بخشنا یا رب واپس لو کرم سے ہو ہر خطا یا رب ہو مغفرت پیسر تانے انبیاء یا رب ہو مغفرت پیسر تانے انبیاء یا گناہگار ہوں میں لائکے جہنم ہوں گناہگار ہوں
बाबुल से मदीना कराची में इफ्तार का वक्त हो चुका है। बाबुल मदीना कराची में इफ्तार का वक्त हो चुका है। बाबुल मदीना कराची में इफ्तार का वक्त हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अशकानी रसूल मुतवज्जिह हूँ। अल्लाह की रज़ा के लिए अज़ान का एहतराम करते हुए गुफ्तगू और काम काज रोक कर अज़ान का जवाब दीजिए और ढेरों नेकियां कमाइए। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا